اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے والہانہ عشق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یمن کی طرف سے محبت کی خوشبو آتی ہے کیونکہ وہاں میرا عاشق اویس کرنی رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ 70,000 فرشتے پیدا کرے گا جن کی اشکال خواجہ اویس جیسی ہوں گی اور ان کے جلوس میں خواجہ صاحب کو بہشت میں لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی مگر کوئی شخص پہچان نہیں پائے گا کہ اصل خواجہ کرنی کون ہے۔ اللہ نے جس طرح دنیا میں انہیں لوگوں سے چھپائے رکھا، اسی طرح قیامت کے روز بھی ان کو غیروں کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ میرے دوست میری قبا کے نیچے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا۔ خواجہ اویس کرنی کو ماں سوائے چند ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کسی نے نہیں دیکھا۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ طلوع اسلام سے پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ خواجہ صاحب بچپن میں ہی والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اس لیے ان کو بچپن میں ہی محنت مزدوری کرنا پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پہ چرایا کرتے تھے اور اس اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیف اور نابینا والدہ کا پیٹ پالا کرتے۔ اس کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچ جاتی اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے۔ آپ کی زندگی کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ جب آپ کو اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع تو اللہ نے پہلے سے ہی روشن کر رکھی تھی۔ اعلان نبوت اور اشاعت اسلام نے اس شمع ہدایت کو جلا بخشی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور شیدائی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دولت سے اللہ نے خود روشناس کرایا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت و فضل کا اعزاز ہے کہ وہ میرا نادیدہ عاشق بن گیا۔ خواجہ اویس کرنی کو قرب رسول و دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے سے روکے رکھا۔ اس کی دو وجوہات تھی۔ ایک تو خواجہ صاحب کی والدہ ضعیف اور بصارت سے محروم تھی، انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا۔ دوسرا، ان پر ہر وقت جذب طاری رہتا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میری چشم باطنی کے سامنے ہیں، لہٰذا آپ مدینہ آنے کی بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف رہیں۔ غزہ میں کفار کے حملے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے۔ تمام مسلمانوں کو اس کا گہرا صدمہ ہوا، مگر جس عاشق رسول نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا اس کو دنیا حضرت اویس کرنی کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، حضرت خواجہ اویس کرنی فرماتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے آقا سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے ہیں تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ کون سے دانت مبارک شہید ہوئے ہیں، مگر آپ کی موافقت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے ایک دانت توڑا، پھر مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہو، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا۔ جوں جوں موافقت شدت اختیار کرتا گیا میں دانت توڑتا چلا گیا، حتیٰ کہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ کو اپنے محبوب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق دلگیر کی یہ ادا بڑی پسند آئی اور اس کے لیے کیلے کا درخت پیدا فرمایا، کیونکہ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم کیلوں کے اور کوئی چیز کھانا ممکن نہ تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقت وصال پوچھا کہ آپ کا خرقہ ہم کس کو دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویس کرنی کو۔ اس مقصد کی بجا آوری کے لیے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لے گئے اور جمعہ کی نماز کے خطبہ میں کہا، مسجد میں نجد سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اہل نجد کھڑے ہوئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ قرن شہر میں کون اویس کرنی نام کا شخص ہے؟ سب نے جواب دیا، ہم اویس کرنی سے بالکل آشنا نہیں ہیں، ہاں البتہ ایک دیوانہ ہے جو لوگوں سے بیزار ہو گیا ہے اور ہر وقت ویرانوں میں رہتا ہے اور آبادی کی طرف بالکل نہیں آتا۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ کہاں ہے؟ ہمیں اس سے ملواؤ۔ عرض کی گئی کہ وہ وادی ارنا میں اونٹ چراتا ہے اور رات کو روکھی سوکھی روٹی کھا کے سو رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، وہ کھانا جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتا، لوگوں کو خوش دیکھتا ہے تو روتا ہے اور جب لوگ رو رہے ہوں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ عنہ وادی ارنا میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خواجہ اویس کرنی نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کے اونٹوں کو فرشتے چرا رہے ہیں۔ جب خواجہ اویس نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کو السلام علیکم کہا، جواب ملا وعلیکم السلام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ سے نام پوچھا تو جواب دیا، میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے بندے تو ہم سب ہیں، آپ اپنا خاص نام بتائیے۔ خواجہ صاحب بولے، میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشان دیکھا جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ نشان اویس کی شناخت کی علامت ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب وہ نشان علامت خواجہ اویس کے ہاتھ پہ دیکھا تو ان کے ہاتھ پہ بوسہ دیا اور کہا کہ اے اویس کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ یہ مڑکہ بھی عنایت فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ آپ امت محمدیہ کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ خواجہ اویس کرنی نے فرمایا کہ اے عمر و علی رضی اللہ عنہ، آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص ہیں اور مجھ سے اولیٰ ہیں، دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ اللہ کے دربار میں بلند ہے۔ دوستو، حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ عنہ یک زباں ہو کر بولے، ہم تو دعا کرتے ہیں مگر آپ بھی وصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امت محمدیہ کے لیے دعا فرمائیے۔ خواجہ اویس کرنی نے پھر کہا کہ اے عمر و اے علی رضی اللہ عنہ، آپ غور کر لیجئے، شاید میں اویس نہ ہوں، وہ کوئی اور ہو جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اویس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق دو نشان بتائے تھے، ایک نشان منہ کے دائیں طرف اور ویسا ہی نشان دائیں ہاتھ پر ہوگا، جلے ہوئے یا چنبل کے نشان کی مانند، اور وہ دونوں نشان آپ کے منہ اور ہاتھ پر موجود ہیں، لہٰذا ہماری پہچان، شناخت اور پہنچ بالکل درست ہے۔ خواجہ اویس نے حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، لائیے وہ مڑکہ مجھے عطا کیجیے تاکہ میں حسب حکم آقا دعا کروں۔ جب ان کو مڑکہ دیا گیا تو وہ حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے رب العالمین، میں اس وقت تک یہ مڑکہ نہ پہنوں گا جب تک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو میری سفارش پر بخش نہ دے،
کیونکہ پیغمبر اسلام نے یہ مرکہ مجھے عطا کیا ہے اور فاروق و مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے مجھ تک پہنچانے تک کے فرائض انجام دیے ہیں۔ اب تیرا کام ہے کہ تو میری دعا سن لے اور قبول کر لے۔ اللہ نے فرمایا، اویس، ہم نے تیری دعا کی برکت سے چند اشخاص کو تیری سفارش پر بخش دیا۔ آپ نے پھر عرض کی، یا باری تعالیٰ، جب تک تو سب کو نہیں بخشے گا میں یہ مرکہ نہیں پہنوں گا۔ ندا آئی، میں نے کئی ہزار افراد بخش دیے۔ عرض کی، مولا، میں سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ ابھی ہی یہ کہہ سن ہو رہی تھی کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے قریب چلے گئے۔ آپ دونوں کو خواجہ اویس نے کہا، آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے؟ میرا اور اللہ کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ لوگوں کی آمد نہ ہوتی تو میں نے اس وقت تک یہ مرکہ نہیں پہننا تھا جب تک اپنے آقا کی ساری امت کو نہ بخشوا لیتا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ نے میری سفارش پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کو بخش دینا تھا۔ دوستو، مشہور صحابی حضرت ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اویس کرنی کی زیارت کو گیا تو میں نے انہیں فجر کی نماز میں مشغول پایا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے درود و وظائف میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ پھر یکے بعد دیگرے تمام نمازوں اور ذکر الہی میں ایسے مگن ہوئے کہ ساری رات گزر گئی، مگر ان کا بغور مشاہدہ کرتا رہا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ میں نے دیکھا اور حیران رہ گیا کہ ان 3 دن اور راتوں میں حضرت نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بلکہ عبادت میں مشغول رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہ کیا۔ چوتھی رات کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے سوئے اور کچھ کھانا بھی کھایا، پھر استغفار کرنے لگے کہ یا الہی، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں نیند اور بھوک کے غلبے میں مبتلا ہوا۔ ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خواجہ اویس کرنی نے راتوں کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک رات میں سجدہ کرتے تو پوری رات سجدہ میں ہی گزار دیتے، اور اگر رکوع کرتے تو شب بھر رکوع کی حالت میں ہی کھڑے رہتے۔ کسی رات کو قیام میں بسر کرتے، غرض یہ کہ ہر رات کو دوسری رات کی طرح زندہ رکھتے تھے۔ خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کوفہ کے گورنر کو لکھوں کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھے۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ میں خصوصیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے سخت خلاف ہوں، مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں، میرا ہاتھ حاجت روا کے ہاتھ میں ہے، مجھے تو بس یاد الہی سے غرض ہے، وہ میں کر رہا ہوں اور کوئی چیز درکار نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ بھی چھوڑ دیا اور کسی اور علاقے میں نکل گئے جہاں آپ کو کوئی تلاش نہ کر سکے۔ دوستو، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شوق اس قدر پیدا ہوا کہ انہوں نے مدینہ آنے کا ارادہ کیا۔ اب ادھر انہوں نے ارادہ کیا اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غزوہ میں شرکت کے لیے مدینہ سے باہر جانا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد شاید کوئی مہمان آئے، اگر وہ یہاں آئے تو اس کی خوب خاطر مدارت کرنا اور ہر طرح سے خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ بڑا پارسا انسان ہے، اور میرے آنے تک اس کو روکنے کی کوشش کرنا، اور اگر وہ نہ رکنا چاہے تو اس کو مجبور نہ کرنا، مگر اس کی شکل و صورت یاد کر لی جائے۔ یہ ہدایت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعد میں اویس کرنی مدینہ تشریف لائے، مگر جب انہیں پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود نہیں تو انہوں نے اسی وقت واپسی کا فیصلہ کیا۔ ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی، مگر وہ نہ رکے اور نہ ہی کسی قسم کی خاطر کروائی اور واپس لوٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آتے ہی انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جو کہ یمن سے آیا تھا، اس کی شکل و صورت چرواہوں جیسی تھی،
آپ کو نہ پا کر وہ ایک لمحہ بھی نہ ٹھہرا اور چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ پتہ ہے وہ کون تھا؟ عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل نہیں جانتی۔ فرمایا وہ اویس کرنی تھا جو میرے دیدار کے لیے یہاں آیا تھا اور دیدار کی حسرت دل میں لیے ہی واپس چلا گیا، اور وہ ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں ہے جو کہ بوڑھی اور آنکھوں سے معذور ہے، اس کی نگہداشت کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے اس کو ہر حال میں واپس جانا تھا۔ اور یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا ہے، جس کو صرف یاد الہی سے غرض ہے اور وہ کسی چیز سے نہ مرعوب ہے نہ متاثر۔ اویس کرنی میرا عاشق ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو ان کو خواجہ اویس کرنی کے مقام پہ رشک آنے لگا اور فرمانے لگیں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص واقعی کس قدر عظیم ہوگا کہ جس کے زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت کی تعریف اللہ اور اس کا رسول کرے۔ دوستو، مشہور تابعی حضرت حرم بن حیان رضی اللہ عنہ کی ایک بار خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنی ملاقات کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں، خواجہ اویس کا داڑھی مبارک گھنی تھی، بدن پر بہت بال تھے اور چہرہ بہت بڑا اور محیب تھا۔ صوف کا پاجامہ پہنے ہوئے تھے اور صوف ہی کی ایک چادر جسم پر تھی۔ میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور میری طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پھر میں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن انہوں نے مصافحہ کرنے سے گریز کیا اور اپنے پہلے الفاظ دہرائے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مجھے ان کی حالت پر بڑا ترس آیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب میں نے رقت برے لہجے میں کہا کہ اویس، خدا تم پر رحمت کرے اور تمہاری مغفرت فرمائے، تو وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ حرم بن حیان، خدا تم پر رحم کرے، میرے بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ تمہیں میرا نام و پتہ کس نے بتایا؟ میں نے عرض کیا کہ خدا نے، مگر اے اویس یہ تو بتاؤ کہ تمہیں میرا اور میرے باپ کا نام کیسے معلوم ہوا؟ اس سے پہلے نہ میں تمہیں دیکھا ہے نہ تم نے مجھے۔ حضرت اویس نے جواب دیا کہ تمہارا نام مجھے اس نے بتایا ہے جس کے علم و خبر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ میری روح نے تمہاری روح کی طرف توجہ کی اور میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ مومن کی روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں۔ میں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارک سنائیے تاکہ میں اسے یاد کر لوں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف صحبت حاصل نہیں کی، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور تم لوگوں کی طرح ان کی زبان سے میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، لیکن میں اپنے اوپر یہ دروازہ کھول کر محدث، مفتی اور قاضی کہلانا پسند نہیں کرتا۔ مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام ہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگے۔ میں نے درخواست کی کہ پھر قرآن حکیم کی ہی کچھ آیات سنا دیجیے، میرے دل میں آپ کی زبان سے قرآن سننے کا بہت اشتیاق ہے۔ میری آپ سے محبت اور عقیدت خدا کے لیے ہے، میرے لیے دعا فرمائیے اور کچھ وصیت کیجیے۔ میری درخواست سن کر اویس رضی اللہ عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور چیخ مار کر رونے لگے۔ پھر فرمایا، میرے رب کا ذکر بلند ہے، اس کا قول سب سے سچا ہے، اس کا کلام سب سے اچھا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے چند آیات کی تلاوت کی اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فرمایا، حرم بن حیان، تمہارا باپ مر گیا، ان قریب تم کو بھی مرنا ہے، کیا خبر جنت میں جائیں یا دوزخ میں؟ ابن حیان، آدم رحلت فرما گئے، ہوا رحلت فرما گئی۔ ابن حیان، نوح اور ابراہیم خلیل اللہ رحلت فرما گئے۔ ابن حیان، موسیٰ اور داؤد علیہ السلام رحلت فرما گئے۔ اے ابن حیان،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے۔ ابو بکر صدیق فوت ہو گئے۔ ابن حیان میرے بھائی عمر بن خطاب بھی فوت ہو گئے، اور یہ کہہ کر انہوں نے مغفرت کی دعا کی۔ اس وقت تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ تھے، اس لیے میں نے کہا کہ خدا آپ پر رحم کرے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو ابھی فوت نہیں ہوئے۔ فرمایا ہاں، جو کچھ میں نے کہا ہے اگر تم اس کو سمجھو تو خود جان جاؤ گے کہ میں اور تم بھی مردہ ہیں، ہونے والی بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر کچھ اور دعائیں پڑھی اور فرمایا کہ حرم بن حیان، میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتے رہو۔ میں نے اپنی اور تمہاری موت کی خبر دے دی، آئندہ کسی ساعت موت سے غافل نہ رہنا، واپس جاؤ کر اپنی قوم کو بھی نصیحت کرنا اور ڈرنا، خبردار جماعت کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، ورنہ بے دین ہو جاؤ گے اور قیامت میں آتش دوزخ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ الہی، یہ شخص کہتا ہے کہ اس کو تیرے لیے مجھ سے محبت ہے، اور اس نے تیرے ہی لیے مجھ سے ملاقات کی، اس لیے خدا مجھے توفیق دے کہ میں جنت میں اس کا چہرہ پہچان جاؤں اور دارالاسلام میں میری اس کی ملاقات ہو۔ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، اس کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، اس کو قناعت عطا کر، اس کو اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا، اس کو جزائے خیر دے۔ دعا کے بعد اویس قرنی نے مجھ سے فرمایا کہ اے حرم بن حیان، اب میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، آج کے بعد میں تم کو نہیں دیکھوں گا، مجھے شہرت پسند نہیں، گوشہ خلوت ہی میرا رفیق ہے، آئندہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا، مجھے ڈھونڈنے میں تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور تم مجھے یاد رکھنا، میرے لیے دعائے خیر کرتے رہنا۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہہ کر وہ ایک سمت کو چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کو بہت تلاش کیا، لیکن کسی سے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا، البتہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا جس میں ان کو ایک یا دو بار خواب میں نہ دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ اویس قرنی رضی اللہ عنہ پر رحمت نازل فرمائے اور ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔